روزی کا تذکرہ کیا گیا، اسباب روزی، سبب، برابر ہے. اور پھر روزی آتی کہاں سے؟ مصدر کیا ہے جی؟ آتا کہاں سے؟ رزق آتا کہاں سے؟ اور پھر رزق کی فضیلت بتائی گئی. حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا گیا، اور حضرت ابراہیم کے اس واقعے میں سب سے زیادہ آپ کی ایک صفت کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، وہ مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ کھلانا. فرشتے آئے انسانی شکل میں، تشریف لائے بیٹھے. پہلے آتے انہوں نے کہا قالوا سلاما، السلام علیکم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو پہلے سلام کریں. اور قال سلام، پھر حضرت ابراہیم کا وعلیکم السلام جی ایسے. لیکن پہچان نہیں رہے کہ کون ہے، فرشتے ہیں انسانی شکل میں. کچھ بولے نہیں، بیٹھے تشریف رکھے. اور بہترین کھینچ لا کر کے رکھا انہوں نے، بعجل حنیز، بھنا ہوا بچڑا ہی پورا لا کر کے رکھ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دعوت لیجئے تو سید الطعام اللحم، تمام کھانوں کا سردار گوشت ہے جی. بعجل حنیز، بھنا ہوا بچڑا لا کر کے عجل حنیز رکھ دیا انہوں نے. دیکھو پوچھا نہیں انہوں نے، بھاگے گئے اندر. جب مہمان جائے تو یہ نہ کہیے کھائیں گے، اب پیٹ میں چوہے کود رہے ہوں گے مگر وہ تو بیچارہ شرما حضوری میں بول دے گا نہیں نہیں بھوک نہیں ہے، تکلم مت کیجیے، حالانکہ پریشان ہے وہ بھوک سے. زیادہ پوچھیے مت، ماحضر جو ہے وہ لا کر رکھ دیجیے. گئے اور لا کر کے رکھ دیا. فقربہ الیہم، ان کے قریب کر دیا کھانے کو. یعنی مطلب کھانا دور مت رکھو، کھانا دور مت رکھو، بالکل قریب رکھ دو، قریب. فقربہ الیہم، اب وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں قال الا تاکلون، یہ نہیں کہ کھاؤ کھاؤ، ایسا نہیں بولا جاتا ہے. آپ کھا کیوں نہیں رہے ہیں؟ ادب دیکھ رہے ہیں آپ، مہمانوں سے ادب، آداب ضیافت ہے یہ. الا تاکلون، آپ کھا کیوں نہیں رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ کھاؤ، یہ حکم ہے، یہ امر ہے. اور الا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے بھائی؟ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کھینچیے، کھینچ کیوں نہیں رہے؟ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بول ہی نہیں رہے، کھا بھی نہیں رہے. فاوجس منہم خیفہ، ڈر گئے. قالوا لا تخف، ڈرو نہیں، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ اگر فرشتہ انسانی شکل میں بھی آ جائے تب بھی اسے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی. اس لیے اگر نبی ہمارے نور کے بنے ہوئے ہوتے تو آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ نور اگر شکل بدل بھی لے، انسانی شکل میں آ جائے تو اسے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی ضرورت تھی. جی آپ نور ہدایت ہیں، نور مجسم نہیں ہیں. جی کھانا کھلایا انہوں نے، رزق. اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں کو رزق دینے کی وجہ سے، مہمانوں کو رزق دینے کی وجہ سے، کھلانے کی وجہ سے وہ تلاش کرتے رہتے تھے. تنہا کھاتے ہی نہیں تھے، وہ دیکھتے رہتے تھے کوئی آدمی آ جائے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھاتے. اللہ مہمانوں تک رزق پہنچاتے تھے. جی تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا فرمائی، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق. اور یہی نہیں بلکہ اسحاق کی خوشخبری کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دے دی. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یہ پہلا نبی ہے کہ جس کو بیٹے کی بشارت کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی بشارت دے دی گئی. جی یہ رزق کا کمال ہے. لہذا کھلاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، دعوت اور لو ذرا اچھی. جی جی میں تو کم کھاتا ہواتا ہوں. مؤذن صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ذرا ان کو کھنچوائیے، ذرا اچھا بلائیے، ان کو ذرا اچھی کھینچ رکھیے ان کے سامنے. جی فی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری خود ذات میں، تمہارے وجود میں نشانیاں ہیں، تم غور کرو. تو آدمی جب روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آنکھوں کے پاس یہ 4 سوراخ رکھے ہیں، 4 سوراخ رکھے ہیں. جب آدمی روتا ہے تب آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اور جب بہت زیادہ آنسو نکلنے لگتے ہیں، بے قرار ہو جاتا ہے، جانتے ہیں وہ چھید کیوں بنایا ہے؟ 4 سوراخ. ان 4 سوراخ کے ذریعے وہ آنسو حلق میں سے اتر جاتے ہیں، ناک میں سے نکلنے لگتے ہیں. آدمی روتا ہے تو ناک بہنے لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کم روئے
تو آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ رونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سوراخ بنائے چار، ان سوراخ کو ملا دیا ناک سے، ناک میں یہ آنسو چلے جاتے ہیں جی، اور حلق میں اتر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان من ذکلہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے وجود میں نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ فرما رہا دکھائی نہیں دیتا ہے؟ افلا، تو غور کرو دکھائی دے جائے گا، افلا تبصرون۔ اللہ، اور ایک عجیب بات کہی گئی، اچھا یہ بولو کہ آدمی جب بولتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے میں بولتا ہوں؟ جی، ایک آدمی بولتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ بولتا ہے جی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جیسے تم بولتے ہو تو تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ تم بولتے ہو، ایسے ہی جیسے تمہارے بولنے کے بارے میں یہ جاننا بالکل یقینی ہے، ایسے ہی قیامت کا آنا یقینی ہے۔ جیسے کوئی آدمی بولتا ہے تو اپنے بولنے میں شک نہیں کرتا، بالکل ایسے ہی قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا دلیل ہے، منطقی لاجک۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، جس طرح تم بولتے ہو بالکل ایسے ہی اس کا وجود، اس کا آنا، اس کا واقع ہونا حق۔